ہارکن رائڈر, زیکری ہارکن رائڈر نے خود بیرسٹر گوہر کو, چیئرمین پی ٹی آئی کو, ہی کالڈ اپون ہم, وہ ایک جنگ کی کیفیت کریٹ ہو سکتی ہے, یعنی کہ باقاعدہ لٹرل جنگ کی. ایٹ دا سیم ٹائم راہل گاندھی بھی ملک سے باہر تھے جب یہ اٹیک ہوا. عمران خان جس میں نہ ہوں گے تو وہ کنسنسس کسی کام کا کنسنسس نہیں ہے. بعد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود نہیں ملنے دیا جا رہا. صاحب مناز صاحب انہوں نے کہا میری کورٹ میں یہ پتہ نہیں کیسے لگ گیا کیس. السلام علیکم جی. پاکستان کو بھارت کی ہر طرح کی جارحیت کے لیے تیار رہنا چاہیے, اور یہ ہر طرح کی جارحیت میں کلیشیڈ فارم میں نہیں کہہ رہا, کیونکہ جہاں ابھی جو اعلان جنگ انڈیا نے ایکچولی کیا ہے امنگ ادر پوائنٹس, جس میں سب سے امپورٹنٹ سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پہ معطل کرنا ہے, یہ یہاں پہ معاملہ رکنا نہیں ہے, اس ایگریشن پہ معاملہ نہیں رکنا, یہ اس سے آگے جانا ہے. اس کے لیے پاکستان ہیز ٹو بی پریپیئرڈ. بات کریں گے کہ انڈیا میں اس جو آگے مزید ایگریشن ہونا ہے, جو جارحیت ہونی ہے, وہ کیا آپشنز ہیں انڈیا کے پاس جو وہاں پہ سوچا جا رہا ہے, اور پھر انڈیا میں اس پر جو پولیٹیکل کنسنسس کریٹ کیا جا رہا ہے وہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے, وہ بڑا الارمنگ ہے. اور پاکستان میں اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے, اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جس پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے. کیا وہ بیل مونڈھے چڑھے گی, اور یہ خیال یہاں بھی آئے گا اس کو کریٹ کرنے کا, اور ابھی تک کیا صورتحال ہے, یہ بات چیت ہوگی. اور اس کے علاوہ سیکنڈ ٹاپک وچ از ایکولی امپورٹنٹ ٹاپک, وہ جو ڈسکس ہے وہ ہے زیکری ہارکن, کیا نام ہے ان کا, وہ امریکی نائب سفیر جو ہیں, سیکنڈ ہیڈ آف مشن ہے ادھر پاکستان میں, ہارکن رائڈر. زیکری ہارکن رائڈر نے خود بیرسٹر گوہر کو, چیئرمین پی ٹی آئی کو, ہی کالڈ اپون ہم, ان کے گھر گئے جہاں پہ رؤف حسن بھی تھے, جو ملاقات ہوئی ان کے ساتھ, ایک جیکب ہال صاحب بھی تھے, یہ پولیٹیکل سیکرٹری آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. وہاں جو بات چیت ہوئی ہے اکارڈنگ ٹو دا پیپل ہو ور سٹنگ دیئر, وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ انڈیا مزید کس طرح کی جارحیت کر سکتا ہے, اور جو ہم نے رسپانس دیا وہ کتنا بفٹنگ ہے, آگے مزید کتنے کی ضرورت ہے. ایک تو سندھ طاس معاہدہ کینسل کرنا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, اور تو اسٹیٹ آف پاکستان کا بھی اس پہ موقف آ گیا کہ وہ جنگ کے مترادف ہے, نمبر ون. نمبر ٹو, ایک اپنی لوکل آڈینس کو دکھانے کے لیے, پلئنگ ٹو دا گیلری, انڈیا یہ بھی چاہے گا کہ کچھ اسپیکٹیکولر سے کیا جائے, کوئی جس میں آرمی, نیوی, ایئر فورس کچھ انوالوڈ ہو. اس میں عام رائے یہ ہے کہ سرجیکل سٹرائک والا ڈرامہ انڈیا کرنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے پاکستان کی طرف سے اسی طرح کا جواب آئے گا, تو وہ ایک جنگ کی کیفیت کریٹ ہو سکتی ہے, یعنی کہ باقاعدہ لٹرل جنگ کی. جنگ تو پانی بند کرنا بھی جنگ ہی ہے, لیکن وہ ایک لٹرل جنگ کی کیفیت, اس سے ابھی انڈیا گریز کرے گا, اور یہ سوچ انڈیا میں بھی پائی جاتی ہے. فل فلیجڈ وار بھی نہیں وہ لانچ کریں گے, یعنی کہ انٹرنیشنل بارڈرز نہیں کھولیں گے. کر کیا سکتے ہیں جس پر انڈیا میں اس وقت زیادہ غور و خوض ہو رہا ہے, اور وہ زیادہ قرین قیاس بھی لگتا ہے, وہ ہے 2001 کی طرز پہ جو سٹینڈ آف ہوا تھا بٹوین پاکستان اور انڈیا. وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سٹینڈ آف تھا, جو پھر 2002 میں جا کے ختم ہوا. اور وہ کیا تھا, جب پارلیمنٹ اٹیکس ہوئے دلی میں, اس کے بعد انڈیا نے اپنی فوجیں پاکستان کے جو ہمارا مشرقی بارڈر ہے وہ تمام فوج پورے مشرقی بارڈر کے اوپر لگا دی. اور اتنا بڑا سٹینڈ آف, سب سے بڑا سٹینڈ آف سے مطلب ہے کہ وہاں پر بھی لاکھوں کی فوج, اور یہاں بھی پاکستان کو موو کرنی پڑی اپنی تمام فوج پاکستان اپنے ایسٹرن بارڈر, مشرقی بارڈر کی طرف. پھر آگے جا کے وہ جس وجہ سے معاملہ وہ کول ڈاؤن ہوا تھا, وہ آپ کو ویژولز بھی یاد ہوں گے. پرویز مشرف صاحب ایک سارک کانفرنس میں اٹھ کر گئے, جا کے انہوں نے واجپئی صاحب سے ہاتھ ملایا, اور پھر امریکہ بھی, چونکہ اس وقت ہم وار اور ٹیرر میں امریکہ کا ساتھ دے رہے تھے, پارٹنر ان وار تھے امریکہ کے ساتھ, تو امریکہ نے بھی کچھ فورس کیا, اور پھر وہ معاملہ فیصل آؤٹ ہوا اور وہ ٹلا. یہ دوبارہ صورتحال کریٹ ہو سکتی ہے. اس میں دو چیزیں جو انڈیا میں لوگ بات کر رہے ہیں, جو غور کرتے ہیں اس پہ, اور یہاں بھی اگر دیکھا جائے تو وہ آپ کو پھر اگین وہ قرین قیاس لگتا ہے, وہ ایسے لگتا ہے یہ پلازیبل ہے. آپ اتنی بڑی, آپ اگر صرف بارڈر کے اوپر فوج آ جائے تو اس کا سادہ سا رسپانس کیا ہوگا, سادہ سا رسپانس یہ ہوگا کہ ہمیں بھی اتنی ہی فوج موو کرنی پڑے گی. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہمارا اس وقت جو ایک کننڈرم ہے, جو ایک سمسیا پاکستان میں بھی ہے, وہ ہے دہشت گردی, جو کہ ہمارے مغربی بارڈرز پر ہے, وچ از KPK اور بلوچستان. وہاں سے فوجیں نکال کے, کیونکہ 2001-2 میں ہم وہاں سے بھی, کوئٹہ سے بھی فوج یہاں پر ہم نے موو کر لی تھی. اس دفعہ وہاں پہ معاملہ یہ کہ ہم اس طرح سے موو یہاں پہ نہیں کر سکتے. نمبر 2, اور وہ ایک کیفیت پاکستان کے اندر جو ہوگی, وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہے گا, اور اس طرف سے ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے بلوچستان KP, جس کی دہشت گردی میں انڈیا انوالوڈ ہے, وہ اس کو بھی وہاں سے تیز کر کے ایک سچویشن کریٹ کرنا چاہے گا. اور دوسرا سٹینڈ آف کا معاملہ یہ کہ اٹس این ایکسپینسو, یہ ایک مہنگا کام ہے, اٹس این ایکسپینسو تھنگ ٹو ڈو. اچھا, انڈیا
پھر اگین وہاں پہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو افورڈ کر لیں گے, ہمارے پاس تو ریزروز پڑے ہوئے $700 بلین کے, پاکستان کے پاس تو اتنے نہیں ہیں, اس کو افورڈ کرنا, اتنی بڑی فوج وہاں پہ موبلائز کرنا, پھر اس کو وہاں پہ کھڑا رکھنا, جنگ نہیں ہوگی لیکن ایک سچویشن جو پہلے والی عرض کی, اور دوسری فائنینشلی ایک سچویشن بن سکتی ہے. اب اس کے رسپانس میں, اور پھر سندھ طاس معاہدہ اس میں ساتھ ایڈڈ رکھیے, یہ نہیں ہونے لگا کہ فوراً ہی انڈیا پاکستان کا پانی بند کر دے گا, اور کیونکہ وہ اس کی صلاحیت بھی نہیں ہے اس وقت فوراً پانی بند کرنے والی, یہ تو نہیں ہوگا, اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. لیکن آہستہ آہستہ اگر یونیلیٹرلی انہوں نے جو معطل کیا, کینسل کر کہہ لیں آپ اس کو, سندھ طاس معاہدے کو, اس پہ چلتا رہے گا اگر انڈیا, تو آہستہ آہستہ وہ اپنی کیپیسٹی ڈیولپ بھی کر لے گا. مسئلہ پاکستان کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا بھی اس وقت جو پورا واٹر سسٹم ہے وہ کسی انسرٹنٹی پہ بنا ہی نہیں ہوا. مثال کے طور پہ کہ اگر یہاں پہ کسی روز کبھی جہلم چناب کا پانی بند ہو جائے یا سندھ کا پانی بند ہو جائے, تو ہمارے پاس اس کا ادر آپشنز, ہمارے پاس اس کے آلٹرنیٹ آپشنز کیا ہیں؟ وی ڈونٹ ہیو اینی آپشن فار دیٹ. یہ وہ چیز ہے جس کو ایڈریس پاکستان نے ان دا لانگر رن کرنا ہوگا. لیکن اس سے پہلے جو امییننٹ تھریٹ ہے اس کو انڈیا کیا کر رہا ہے. انڈیا آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بڑی ایک سرد مہری پائی جاتی ہے نریندر مودی کی جماعت بی جے پی میں اور ان کی جو آرچ رائیول ہے کانگریس, اس کے درمیان. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم راہل گاندھی بھی ملک سے باہر تھے جب یہ اٹیک ہوا. جو راہل گاندھی جو اس سے پہلے کانگریس کو ہیڈ کرتے تھے, اور راہل گاندھی بھی وہاں سے ایک اسپیشل فلائٹ لے کے وہ انڈیا پہنچے, اور وہ جو کھارگے صاحب ہیں جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں کانگریس کے, وہ تو انڈیا میں موجود ہیں. اب اس وقت انڈیا میں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں, وہاں پہ ایک آل پارٹیز کانفرنس چل رہی ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں ایک کنسنسس کریٹ کیا جا رہا ہے اگینسٹ پاکستان, کہ یہ جو اٹیک ہوا جو کہ فالس فلیگ ہے, بالکل جھوٹا اٹیک ہے, کیونکہ انڈیا نے ابھی تک اس کے بابت کوئی ثبوت نہیں دیا, لیکن ان کے عزائم ہمیں تو نظر آ رہے ہیں. اچھا, وہاں پہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس سے بڑے اگریشن پہ جانے کے لیے وہ ایک پولیٹیکل کنسنسس کریٹ کر رہے ہیں. وہاں بھی بہت ساری رفٹس ہیں آپس میں, ایک دوسرے کے خلاف بد اعتمادی ہے وہاں بھی انڈیا میں پولیٹیکل پارٹیز کی. لیکن اس معاملے کو لے کے وہ تمام ایک میز پر بیٹھ گئے, جس کو چیئر کرنا تھا نریندر مودی نے, اور اس میں اتنے بڑے کنسنسس کریٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں دیٹ چھوٹا موٹا نہیں, کچھ بڑا معاملہ انڈیا ملٹریلی کرنا چاہے گا پاکستان کے ساتھ. اب پاکستان آ جائیے, یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو عوام کی اکثریت ہے, یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. پی ٹی آئی کس کا نام ہے؟ عمران خان کا دوسرا نام ہے, اور کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی, یہ بات ایوری ون نوز دس. اچھا, عمران خان صاحب کو ٹھیک ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں تو صرف آفیشلز کا ہونا ضروری تھا, پرفیکٹ فائن, لیکن کیا ہم یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کنسنسس کریٹ کیا جائے؟ عمران خان جس میں نہ ہوں گے تو وہ کنسنسس کسی کام کا کنسنسس نہیں ہے. عمران خان صاحب کا ہونا ضروری ہے, ایک آل پارٹیز کانفرنس یہاں ہونی بھی ضروری ہے, تاکہ ہم ایک متحد فرنٹ دے سکیں انڈیا کو یہ مینج کرنے کے لیے اور اس کا ایک بفٹنگ رپلائی دینے کے لیے. لیکن ابھی تک کا معاملہ یہ ہے کہ آج نہ مزمل اسلم صاحب کو ملنے دیا گیا, نہ علیمہ خان صاحبہ کا تو آج خیر ڈے نہیں تھا, لیکن کنول شاذب صاحبہ کو نہیں ملنے دیا گیا, دیگر جو قیادت ہے ان کو نہیں ملنے دیا گیا, حالانکہ تھرسڈے از دا ڈے. اور جیل کے باہر جو داروغہ موجود تھے, جب ان سے جا کے مزمل اسلم نے کہا کہ میرے پاس کورٹ کے آرڈرز ہیں, تو انہوں نے کہا مجھے تو اوپر سے آرڈر آئے گا تو پھر میں مانوں گا, ورنہ تو میں نے نہیں آپ کو آنے دینا. اب یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک ریاست کی وہ نیت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو اس سب معاملے کے اندر شامل کیا جائے, جو کہ اگر نہ کیا گیا تو بے سود ہے, وہ ان کے بغیر کنسنسس بن نہیں سکتا, کیونکہ پاکستان کی میجورٹی, اکثریت پاکستان کی, وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. سو لہٰذا ایک معاملہ یہ ہو گیا. پھر دوسرا کنٹیمپٹ آف کورٹ, کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود نہیں ملنے دیا جا رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے تمام لیڈرز آپ ایک کورٹ سے دوسرے سے تیسرے کمرے دھکے کھاتے رہے, چکر لگاتے رہے, لیکن جو جج صاحب ہیں منہاج صاحب, انہوں نے کہا میری کورٹ میں یہ پتہ نہیں کیسے لگ گیا کیس, یہ میں پوچھوں گا کیسے لگا, یہ تو فیصلہ جو تھا وہ 3 رکنی بینچ کا تھا, تو وہی سب معاملے کو دیکھیں گے. یعنی کہ وہاں بھی ایک کور اپ ہے, اور ایک خاص ہمیں نیت کوئی ایسی نظر نہیں آ رہی, معذرت کے ساتھ کوئی نیت ایسی نظر نہیں آ رہی کہ عدالت اپنے آرڈر پر عمل کروانا چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کو ہفتے میں 2 دن رشتہ داروں کی, وکلا کی اور سیاسی فرینڈز کی ملاقات کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا اس پر عمل نہیں ہو رہا, تو اس کے خلاف توہین عدالت کی نیت اسلام آباد ہائی کورٹ کی سو فار نہیں نظر آتی.
لیکن یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, لیٹس سی اس میں سے کیا نکلتا ہے. ابھی یوں لگ رہا ہے جیسے ہم نے یہ سوچا ہے کہ جناب ٹھیک ہے یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ رسپانس ہم نے دے دیا, جو ایکشنز انہوں نے لیے وہی ایکشنز ہم نے لے لیے, اس معاملے کو یوں ہی آرام آرام سے لے کے چلتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے عمران خان صاحب سے بات کرنے کی, جو کہ اشد ہے لیکن اس کا شاید ابھی احساس نہیں ہو رہا. لیکن دوسری سائڈ پہ دیکھ لیجیے انڈیا کیا کر رہا ہے. اب اس کو میں سٹچ کرتا ہوں دوسری سٹوری کے ساتھ, اور پھر اس کا کنکلوژن بھی ہے آگے معاملہ کیا بننا ہے. دوسری سٹوری وہ امپورٹنٹ سٹوری ہے, جو زیکری صاحب ہیں جو کہ نائب ہیں, سیکنڈ ان کمانڈ آپ کہہ لیجئے, نائب سفیر کہہ لیجئے یہاں پہ امریکن ڈپلومیٹک مشن کے, انہوں نے خود کال کی گوہر خان صاحب کو, چیئرمین پی ٹی آئی کو, اور وہ ملنے آئے. ان کے ساتھ جیکب ہال صاحب تھے جو ایک پولیٹیکل معاملات پاکستان میں دیکھتے ہیں ایمبیسی کی طرف سے. اچھا جو ملاقات ہوئی بڑی انٹرسٹنگ ملاقات ہے, اس میں ایک تو خوشگوار ماحول میں, وہ یہ تو روایتی طور پہ بتایا جاتا ہے, لیکن اس ملاقات میں کمپلیٹ سیاسی گفتگو ہوئی, ہر طرح کی سیاسی بات چیت ہوئی, ہر موضوع پر بات چیت ہوئی, سو مچ سو کہ انڈیا پاکستان کا اس وقت جو معاملہ ہے اس پر بھی بات چیت ہوئی. میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں کہ سوالات ان سے کیا پوچھے گئے. بیرسٹر گوہر صاحب سے, اور رؤف حسن صاحب بھی ان کے ساتھ موجود تھے. یہاں تک بھی پوچھا گیا کہ اس بندے سے بات کرنے کو تیار ہے, یہ بندہ بات کرے گا تو آپ کے خیال میں آپ سے بات کرے گا تو آگے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کس پوائنٹ پہ آ کے یہ معاملہ آپ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا طے ہو سکتا ہے. یہ سب باتیں میں اس میں نام نہیں یہاں پہ لیتا, لیکن یو کین ویری ویل انڈرسٹینڈ. اور پھر ساتھ اس میں یہ بات چیت ہوئی کہ جناب بتا دیجئے کہ آپ کے خیال میں ہماری طرف سے اچھا کوئی ہو تو وہ کیا معاملہ ہوگا. یہ سب کچھ ہوا. پھر اس کے بعد پاک بھارت معاملات پر بات چیت ہوئی, اور یہ جو اس وقت کرنٹ سچویشن بنی ہوئی ہے اس پر بات چیت ہوئی, جس پر بیرسٹر گوہر نے وہاں بھی کہا, اور ظاہر ہے کہ یہی کہنا بنتا ہے اور یہی ایک کریکٹ رسپانس ہے کہ پی ٹی آئی از اسٹینڈنگ ود دا آرمڈ فورسز آف پاکستان. اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ویری انٹرسٹنگلی ان سے یہ پوچھا گیا گوہر صاحب سے, اور بلکہ گوہر صاحب نے ان سے پوچھا, زیکری ہارکن پتہ نہیں کیا ان کا پورا نام ہے, انہوں نے کہا کہ یہ ویسے اس وقت جو پاکستان اور انڈیا کا معاملہ ہے بڑا سیریس ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے, اس میں امریکہ آپ لوگ آپ کے سائڈ پہ ہیں. تو آگے سے جو ان کا جواب تھا وہ یہ تھا کہ وی آر ناٹ پرو وار, ہم یہ چاہیں گے کہ یہ معاملہ ریزالو ہو جائے, یہ معاملہ ختم ہو جائے, یہ معاملہ ٹھنڈا کول آف ہو جائے. ہم یہ بالکل نہیں چاہتے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ ایسکیلیٹ کرے. اچھا اب معاملہ یوں ہے کہ یہ جو زیکری صاحب ہے, یہ جو نائب ہیں, یہ جب 3 کانگریس مین یہاں پر آئے پاکستان میں, جن کے بارے میں یہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ انہوں نے تو عمران خان کا نام نہیں لیا, گو کہ ادھر جا کے انہوں نے ٹویٹ کر دی فری عمران خان کی, لیکن یہ زیکری صاحب جو ہیں یہ جتنا عرصہ یہ صاحب 3 صاحبان جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ یہاں پاکستان میں موجود رہے, یہ ان کے ساتھ ساتھ ہی وینٹ ٹو آلموسٹ ایوری پلیس ود ہم. اس میں ایک عشائیے کا تو مجھے باقاعدہ پتہ ہے جہاں پہ ایک بڑے بزنس مین نے اسلام آباد میں عشائیہ رکھا ان 3 کانگریس مین کے لیے, اور کافی فرام ڈفرنٹ واکس آف لائف لوگوں کو وہاں پہ مدعو کیا گیا تھا. یہ زیکری صاحب وہاں بھی موجود تھے, جو جیکب ہال صاحب ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. سو انہوں نے ایک پولیٹیکل رپورٹ بھی پیچھے بھیجنا ہوتی ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ ایک جسے آپ بیوروکریٹس ہیں, پرماننٹ ملازمین, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز ہیں, یہ اسی کارڈر سے بلانگ کرتے ہیں جس سے مثال کے طور پہ ڈونلڈ لو بلانگ کرتے تھے. اور اس سے پہلے جو ان کی میں نے آپ سے عرض کیا, اور میں دبے الفاظ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہر چیز پر بات ہوئی ہے, اور وہ ہر چیز ویئر واز اٹ لیڈنگ, وہ بات نکل کہاں پر رہی تھی؟ وہ بات نکل رہی تھی کہ ہاؤ کین دا میٹرز بی ریزالوڈ بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان. اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے اس میں سے ایک سادہ سا مطلب ہے کہ عمران خان کی رہائی والا معاملہ. تو یہ ہو گئے 2 معاملات. اب تیسرا معاملہ جو بڑا امپورٹنٹ انہی دونوں سے اخذ کر کے ہے, پاکستان کو ایک پولیٹیکل یونٹی کی ضرورت ہے اس وقت انڈیا کے خلاف, کیونکہ انڈیا جس قسم کی جارحیت کرنے جا رہا ہے, جو نظر آ رہا ہے, وہ دیٹ از ویری ویری ڈینجرس. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ایک پولیٹیکل اتحاد عمران خان صاحب کے بغیر ممکن نہیں ہے. نمبر 3 کہ یہ ایک بڑا بہترین موقع ہے جس کا فائدہ پاکستان کو اٹھانا چاہیے, بالکل اسی طرح سے جیسے 2014 میں جب عمران خان صاحب دھرنا دیے ہوئے تھے اور 126 دن کا لمبا ہو گیا تھا دھرنا, اور وہ بھی ایک ایمبیرسمنٹ تقریباً اس میں وہ کنورٹ ہو چکا تھا. دیٹ بیکیم این ایمبیرسمنٹ. لیکن ایک بڑا دردناک واقعہ یہاں پہ, اندوہناک واقعہ پیش آیا اے پی ایس کا. اس کے بعد عمران خان صاحب گاٹ اے چانس ایکچولی کہ انہوں نے کال آف کر دیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ملک کی خاطر میں اس کو کال آف کر دیتا ہوں اس دھرنے کو. یہی صورتحال اگر اس وقت دیکھ لی جائے, عمران خان صاحب کو آزاد کر دیا جائے, ان کی رہائی ہو جائے, ان سے بات چیت ہو جائے, کم از کم اے پی سی میں ان کے ساتھ بیٹھا جائے, تو ایک بڑا سادہ سا ایک سلوشن اس میں سے یہ نکل سکتا ہے کہ پگ اونچی بھی رہ سکتی ہے آپ کی.
किसी की मतलब एस्टेब्लिशमेंट की कि देखें ये मुल्क की खातिर हमने किया, वरना तो हमारा कोई इरादा नहीं था। ये यहाँ पे आके मुल्क की खातिर हमने सोचा, इसका मेरा ख्याल है एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो गया। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल चांस जो पाकिस्तान अगर मिस कर गया तो फिर दोनों तरह से मुश्किलात हैं पाकिस्तान के लिए, इंडिया के मुकाबले में भी, और इंटरनली जो पॉलिटिकल टर्बुलेंस है वो तो फिर चल ही रही है। थैंक यू वेरी मच।